السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک، اور ہمارا پہلا عشرہ الحمدللہ تقریباً اینڈنگ کی طرف ہے۔ کل کا دن رہ گیا اور دیکھیں ایک پارٹ جو ہے وہ رمضان کا چلا گیا۔ جب ہمارے پاس وہ وقت موجود ہوتا ہے تب ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ گزر جاتا ہے پھر ہمیں بڑا افسوس لگا رہتا ہے کہ ہائے رمضان میں عبادت نہیں ہوئی، ہائے رمضان میں اس طرح نہیں کر سکے، اس طرح نہیں کر سکے، اس وقت کو پا لیتے تو اس طرح ہو جاتا، اچھا اگلے رمضان میں۔ اب اگلے رمضان تک پتہ نہیں زندگی ہو کہ نہ ہو، تو کوشش کریں کہ ابھی بھی وقت ہے۔ ایک تو جب بندہ ظاہر اپنے روٹین کے کام کر رہا ہے تو اس کام کے دوران ہی اپنی پہلے عشرے کی تسبیح جو ہے وہ دل میں پڑھتے رہیں، وہ زبان سے پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم تو صرف ایک نیت ہی کر لیں کہ ابھی میں نے یہ کھانا بنانا ہے، یہ نیت کر لیتی ہوں کہ میں اس سے میری فیملی جو ہے اس کے بدن کو طاقت پہنچے گی، اس سے وہ روزہ افطار کریں گے اور اس سے جو ہے یہ حلال رزق ان تک پہنچے گا، تو اس نیت کا بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا تو دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ پل پل پہ نیکی ہے، پل پل پہ نیکی ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ ہماری فوراً لکھی جاتی ہے جب ہماری نیت ہوتی ہے۔ اگر ہم گناہ کی کوئی اللہ نہ کرے کوئی نیت ہوتی ہے تو وہ تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے، اور جب بھی میں قرآن پاک میں ترجمہ آتا ہے اور جب پڑھتی ہوں نا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو پھر نا ذہن میں تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، ذہن کو، دل کو، کہ اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ ظاہر ہے ہر انسان گناہ گار ہے، اس سے بڑی نہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکا، یا تھوڑے بڑے ہو کر بھی، پھر یا کبھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی جو ہے ایک ایج ہوتی ہے اس میں اپنے نمازوں کی پابندی نہیں کی، یا کہیں نہ کہیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ فلاں موقع پہ میں نیکی کر سکتا تھا، یہ نیکی کا موقع تھا اور میں نے وہ نہیں کی، تو وہ ساری عمر کی نا ایک کسک سی بن کے دل میں رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں اور میں ان کو اس سے بڑھ کر معاف کروں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی طلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ غفور الرحیم ہے، وہ انسانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں راہ راست پر چلانا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھا دیا ہے اور شیطان بھی ورگلانے کے لیے ہے، تو ہم کس رستے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو راہ راست پر چلائے اور ہماری جو ہے نا زندگی اور آخرت کامیاب ہو۔ اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، کہ تم مجھے پکارو تو صحیح۔ لائف میں کتنے ہی موقع آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناکام ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو تھام لیتا ہے، انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اس کے لیے اتنے بہترین فیصلے ہوں گے۔ اس وقت ٹیمپریریلی انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ شاید غلط ہو گیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت محسوس ہوتی ہے اور مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا بہترین فیصلہ تھا، یہ تو بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا ہی کرے۔ اور بس افطاری بھی بناتی ہوں، سحری بھی بناتی ہوں، لیکن دن میں بھی نا فلسطین جو ہے نا اس کے سامنے آتے رہتے ہیں سینس، جب ان کی ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کچھ بھی ویڈیوز وغیرہ سامنے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی ہمت کرنی ہے۔ ابھی میک ڈونلڈس کا بائیکاٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسری اسرائیلی پروڈکٹس جس سے ان کا ہم لوگ زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، تو ان کا بائیکاٹ کریں۔ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا جو بھی جوسز وغیرہ یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، سرفس ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہیں، جو بھی ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہمیں دیکھ کے دھیان سے لینا چاہیے۔ اور صورتحال کچھ سٹورز پہ تو اس طرح ہے کہ انہوں نے اسرائیلی پروڈکٹس پہ باقاعدہ نا ایک سائڈ پہ کراس لگایا ہوا ہے، حالانکہ ان کا اپنا سٹور ہے لیکن انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے کہ ادھر سے آپ لوگ نہ بائی کریں۔ ہاں کسی کی مرضی ہے تو پھر کوئی اپنی مرضی سے کر لے، لیکن خود انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا وہ نہیں سوچا، اور ہم لوگ جو ہے کسی اور طرح نہیں کر سکتے۔ میں تو دن رات یہی سوچتی رہتی ہوں کہ کس طرح ان کی زیادہ نہیں تو ہم اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال لیں۔ پھر میں دعا مانگ لیتی ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد کر۔ اور یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، مجھے ہر موقع پہ یہی فیل ہوا کہ یہ جو دعا ہے نا، ربی انی مغلوب فانتصر،
کہ اے میرے اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد کرو۔ اور جب بھی میں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے میری ایسے ایسے مدد کی نا کہ میں خود حیران ہوئی کہ یہ تو بڑی بڑی ہی فائدہ مند دعا ہے۔ ہر دعا ہی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اپنے اپنے یقین کی بات ہے نا، جب آپ کی کسی ایک تسبیح، کسی ایک وظیفے یا اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے جب آپ کی دعائیں قبول ہونا تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، ہمیں کوئی اچھے حکمران نصیب کرے، آمین آمین۔ تو میں نے نا کل اپنی بیٹی کو وہ ڈانٹ دیا کسی بات پہ، تو وہ بات میں ناراض ہو گئی اور مجھے کہتی ہے کہ آپ کو فلسطین کے بچوں پہ تو بہت ترس آتا ہے، مجھ پہ تو ترس نہیں آیا آپ کو۔ مجھے ہنسی بھی آئی، میں نے کہا یہ دیکھیں بچے جو ہے نا اس طرح نہیں فیل کر سکتے جس طرح جو ہے نا بظاہر اپنی ایج کے مطابق بچے کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہنسی بھی آئی اس وقت کہ پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا نہیں ان بچوں پہ ترس اور طرح کا آئے گا، آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں آپ میں اور ان میں زمین آسمان کا اس ٹائم فرق ہے۔ تو جس طرح ایک ٹھٹرتی وہ بارش میں بچے جو تھے وہ کانپ رہے تھے اور ان کے پاس بارش سے بچنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو ان کی ماں نے ایک نیچے گڑھا کھود کر اوپر وہ شاپر لے کے بچوں کو اپنوں کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا جب خود کو رکھ کے سوچیں نا پھر وہ تکلیف سمجھ آتی ہے۔ اور بس پتہ نہیں کیا ہے کیوں، حالانکہ ابھی تو اسرائیل کے اپنے ہی لوگ جو ہیں نا وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ پلیز فری کرے غزہ کو، فلسطین کو۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔